جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارے سلسلے کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور سلسلے کا نام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ دنیا یہ مکافات عمل ہے، بندہ جیسا کرتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ہر ایپیسوڈ کے اندر الگ الگ ٹاپکس پر الگ الگ باتیں، اور پھر کچھ واقعات، کچھ روایتیں کہ کس طرح لوگوں نے جس انداز کو اپنایا اور جس کلچر کو اپنایا، اور ان کے بیہیویئر، ان کے سلوک لوگوں کے ساتھ جس طرح کے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو کس طرح کے نقصانات اٹھانے پڑے، آئیے اس سلسلے میں ہم اس طرح کی باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں۔ اور جب بندہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اچھا ہی عطا فرماتا ہے۔ برائی کرنے والے کو یقیناً برائی کا بدلہ ملتا ہے، اور اچھائی کرنے والے کو اس کی اچھائی کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سلسلے کا نام سنا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، اور انسان کو دنیا کے اندر جو جیسا کرتا ہے اس کو اس کا بعض اوقات وہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، نیکی کا بدلہ اسے اچھا ملے گا، اور برائی کا بدلہ اسے برا ملے گا۔ بعض اوقات یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی وہ دار الجزا، کہ جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آئیے ایک پیاری حکایت ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی ہی ایک پیاری کتاب ہے مثنوی شریف، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مٹی کھانے کا شوقین تھا۔ جی ہاں، آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا کہ بچپن میں بچے جو ہے نا وہ مٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ بڑا شخص تھا نا، لیکن اس کو مٹی کھانے کی عادت تھی، لیکن اب اس کی مٹی کھانے کی عادت اسے نقصان کیسے پہنچائی، اب اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو یہ مٹی کھانے کا شوقین تھا۔ ایک مرتبہ یہ کسی دکان پر گیا شکر خریدنے کے لیے، تو جب شکر خریدنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو شکر تولنے کے لیے جو مٹی کے باٹ اس کے پاس تھے، کہ تولنے کے لیے جو ترازو پر پتھر رکھے جاتے ہیں، تو اس دور میں غالباً مٹی کے یہ رکھے جاتے، تو وہ شخص چونکہ مٹی کھانے کا شوقین تھا کہ کہا کہ میں شکر پرچیز کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جو دکاندار تھا جب اپنی دکان کے اندر پہنچا شکر کو تھیلے سے نکالنے کے لیے، تو یہ شخص چونکہ مٹی کھانے کا عادی تھا، تو اس نے اپنی عادت کے مطابق اس ترازو سے اس مٹی کے باٹ کو اٹھایا، اور اٹھا کر اس کو چاٹنے لگا۔ اب جیسے وہ چاٹتا رہا تو دکاندار نے اس کی اس حرکت کو اندر سے دیکھ لیا، اور وہ شکر کو نکالنے میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے لگا کہ یہ جتنی مٹی چاٹتا جائے گا، پتھر کا وزن، اس مٹی کے باٹ کا وزن یہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اصل میں جب یہ شکر لے کر وہاں پر پہنچے گا اپنے گھر اور اس کی حقیقت کو جانے گا،
تو اصل میں یہ میرا نقصان نہیں کر رہا بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ جتنی مٹی یہ چاٹ رہا ہے اتنی شکر بھی تو اسے کم ملے گی۔ لہٰذا پیارے ناظرین، یہاں پر حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ حکایت نقل فرمائی ہے مثنوی شریف میں، اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ تو واضح ہے کہ دنیا یہ دارالعمل ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ دارالجزا یعنی بدلہ ملنے کا مقام ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں جو اچھا کام کرتے ہیں آخرت کے دن ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور پھر دنیا میں جب بندہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پھر آخرت میں بھی اسے اس کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ اچھا یا برا بدلہ جب ملتا ہے نا تو ہمارے یہاں عموماً اس کو اس طرح کی باتوں میں کہا جاتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جی ہاں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اور دنیا یہ مکافات عمل ہے، جبکہ عربی زبان میں اس کو کہا گیا کما تدین تدان۔ جی ہاں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لہٰذا اب ہم اپنی روزانہ کی ایکٹیویٹی پر غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک الگ الگ ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، الگ الگ مقامات پر ہم نے جانا ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی فیلڈ سے ہم ریلیٹڈ ہیں۔ ہم میں کوئی ایسے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جو جاب پرسن ہیں کہ کسی کے یہاں جا کر جاب کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا بزنس کرنے والوں کے لیے یہاں کسٹمر کا آنا جانا، یہ خود بھی کسی کا کسٹمر بنتا ہے، اس کے یہاں کوئی کسٹمر آتے ہیں، رشتہ دار ہمارے یہاں ہیں، پڑوسی ہمارے یہاں ہیں، محلے والے ہمارے یہاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک معاشرے کے اندر ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی جنگل میں تو اپنی زندگی کو ہم گزارتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ روزانہ 24 آورس جو ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی ہے، اس روٹین میں ہمارے کاموں کی کانٹیبلٹی کو اگر کیا جائے تو اب یہ رزلٹ آپ کے سامنے پیارے ناظرین، خود آپ جو ہے نا اس کو شو کر سکتے ہیں اپنے آپ کے سامنے کہ روزانہ میرے کام کتنے اچھے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے کس کے بارے میں کب اچھا سوچا ہے؟ جی ہاں، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کس کا کیا برا کیا تھا۔ کہنے کو تو یہ صرف ایک جملہ ہے نا کہ میں نے کس کا کیا برا کیا ہے، یہ تو صرف ہماری نظروں میں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا تو یہ جان کر ہوتا ہے یا تو انجانے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں ہو پاتی، یا تو اس جملے کا پرپس ہمارا جو ہوتا ہے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کس کا کیا بڑا نقصان کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑایا تو کیا آپ نے اس کی عزت کی یا اس کی ذلت کی؟ لوگوں کے سامنے اس کی عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، یا آپ نے اس کی آبرو ریزی کر دی، یا نے اس کو نہ آپ نے یوں سمجھے کہ ذلیل کر دیا؟ تو FGN چینل کے ناظرین، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی تو ایک طرح سے ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ ہم جس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اسی بات کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فنا نہیں ہوگا، لہٰذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی کہ گناہ جو ہے نا وہ بھلایا نہیں جاتا، اور فرمائے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ کسی نے فرمایا کہ نیکی جو ہے نا اگر کچھ نیک عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس دشواری کی وجہ سے یا اس آزمائش کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہ جائے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو۔ اور گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو لذت اسے محسوس ہوتی ہے، لذت اسے ملتی ہے، تو فرمایا گیا کہ لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا،
اور دشواری کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑا جائے بلکہ دشواری بھی ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہے گی۔ اور یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں ان باتوں کو ارشاد فرمایا اس حدیث پاک میں، اور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جزا دینے والا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ پھر فرمائے کہ جیسے چاہو بن جاؤ، کیونکہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہٰذا ہم نے دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ بنا کر رہنا ہے کہ لوگ جب ہمیں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پتہ ہے کہ ایک پیاری ادا کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ، جی ہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان، چاہے وہ مرد ہوتے یا بچے ہوتے، عورتیں ہوتی یا بوڑھے ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ جب دیکھتے نا تو یہ اپنے غموں کو بھول جایا کرتے، ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی۔ لہٰذا ہمارے اندر بھی نا پیارے ناظرین یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جو ہمیں دیکھے تو سامنے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا دوست ہو یا ہمارا پڑوسی ہو، جب وہ ہم سے ملاقات کرے نا تو اس کے دل کو سکون ملنا چاہیے کہ یار کوئی تو میرا ہمدرد ہے، کوئی تو میرا جو ہے نا درد دکھ سننے والا ہے، کوئی تو میری بات کو سمجھنے والا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ شاید ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ایسا بنا لیا ہے کہ بس مذاق اڑانا ہی وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی کو ستانا ہی اچھا لگتا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہی اچھا لگتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہی اچھا لگتا ہے، اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ میری جو ہے نا بڑی واہ واہ بھی ہوتی ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، سارا محلہ مجھ سے کانپتا ہے۔ تو پیارے ناظرین ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ کب تک یہ ہوگا؟ جب تک آپ کے پاس طاقت ہے، جب تک آپ کی زبان میں بولنے کی طاقت ہے، جب تک آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے، تب تک ہی آپ کر لیں گے نا۔ لیکن اگر پچھلی ہسٹری کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو ایسے لوگ، جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل کے طور پر کہوں تو فرعون کو آپ لے لیجئے، کیا اس کا کوئی رعب و دبدبہ کم تھا؟ کیا اس کی دولت کوئی کم تھی؟ کیا اس کی حکومت کوئی کم تھی؟ یہاں تک کہ اس نے اپنے رعب و دبدبے اور حکومت کے زور پر اپنے آپ کو اس نے خدا منوایا، لیکن بچا نہ، دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور پھر آج بھی اس کی لاش جو ہے نا وہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم کب تک دنیا میں رہیں گے؟ اگرچہ سالوں سال اگر ہمیں زندہ رہنے کا موقع مل جائے، اگرچہ 100 سال بھی ہم دنیا کے اندر زندگی گزار لیں، لیکن یاد رکھیے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، یہ جو حدیث پاک ابھی ہم نے سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو بن جاؤ، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے متعلق التیسیر شرح الجامع الصغیر میں کما تدین تدان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یعنی تم جیسا کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اب یہ ہے کیا؟ اور پھر اس کے متعلق حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا، اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ پاک ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب کچھ لوگ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کر رہے ہوں، اس کی عزت کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسے بدنام کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی مدد کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا اسے جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اب اس بات پر تھوڑا سا نا آپ غور کر لیں کہ ایف جی این چینل پر ہو سکتا ہے اس وقت مجھے فیملی کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہوں، یا پھر اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں، یا اب یہاں پر چینل پر بیٹھنے والے، چینل کی اسکرین پر دیکھنے والے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو الگ الگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ آفس میں پہنچتے ہیں اور پہلے سے کوئی ہنسی مذاق وہاں پر چل رہا ہے اور کسی ایک کا نا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب آپ بتائیں اس وقت آپ کی میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے؟ کیا ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیا اس کا سپورٹ نہیں کرتے؟ اور پھر ہو سکتا ہے دو چار باتیں ہم بھی بول دیتے ہوں جس کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ نا سیشن ہو سکتا ہے کہ 2-5 منٹ میں ختم ہو جاتا، لیکن ہمارا انوالومنٹ جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو مزید جو ہے نا 15-20 منٹ اور یوں چل جاتا ہے، اور اس بیچارے کی نا مزید بے عزتی ہوتی رہتی ہے، مذاق اڑتا رہتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اسی سے ریلیٹڈ مفتی صاحب نے جو اس کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کی گیدرنگ میں کوئی انوالو ہو کر کے وہاں ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ پر ذلیل و رسوا فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اچھا، اب اس چیز کو نا تھوڑا سا آپ اپنے دل پر لے کر نا اس کو فیل کریں، اس کو نا اس کی فیلنگ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا نا 2-4 لوگ مل کر مذاق اڑاتے ہیں، اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ جی ہاں، غور کریں، کیا گزرتی ہے آپ کے دل پر؟ اور پھر جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو، جس کا آپ ساتھ دے رہے ہو، جس گیدرنگ میں بیٹھ کر وہاں آپ انوالو ہو رہے ہو، تو جو بیچارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر فیلنگز نہیں ہیں؟ کیا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ کیا اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے؟ تو وہ ساری چیزوں کو فیل کرتا ہے بھائی، ساری چیزوں کو فیل کرتا ہے، اسے بھی برا لگتا ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری تو نا وہ بچپن کی دوستی ہے، جب بھی ہم ملتے ہیں تو یوں ہمارا ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور ہم سارے مل کر نا اپنے یہ دوست کو ستاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو ستاتے ہیں، تو فلاں کرتے ہیں، بس یہ ایک نا ٹائم پاس کے طور پر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ ٹائم پاس تو کر رہے ہو، لیکن یہ ٹائم پاس کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے۔ جی ہاں، جہنم کی طرف اگر یہ ٹائم پاس اگر لے کر جاتا ہے نا، تو اس سے پھر زیادہ نقصان والا ٹائم پاس اور کوئی نہیں ہوگا۔ مزید سنیے اس حدیث پاک کے متعلق مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جرم کی سزا میں اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے عزت کی خواہش ہوگی۔ جی ہاں، یہ نا بڑی پوائنٹڈ بات ہے۔ آپ نا کہیں چاہتے ہیں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، میری حوصلہ افزائی کی جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں۔ کبھی ایسی بھی شاید باتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب میں کسی جگہ پر آ جاؤں تو لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو جب بندہ چاہتا ہے نا کہ کہیں پر میری عزت افزائی ہو، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، تو ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ مزید سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ یہ احکام مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ہیں، اور جو بے دین لوگ ہیں نا، بے دین لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں، ان کی بے دینی ظاہر کرنا عبادت ہے۔ غرض کے کما تدین تدان، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مسلمان بھائی کی عزت کرو، اپنی عزت کرا لو۔ جی ہاں، جو کسی کی عزت کرتا ہے نا، عزت کرو، آپ کی بھی عزت ہوگی۔ کسی کو آپ ذلیل کرو گے تو آپ بھی ذلیل ہو جاؤ گے، کسی کو آپ نقصان پہنچاؤ گے تو کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا، کسی کو آپ مارو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اس کا نقصان پہنچاؤ گے، کوئی آپ کو مارنے والا آئے گا، کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے گا، کوئی آپ کا نقصان کرے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے۔ لہٰذا ہم نے دنیا کے اندر بھی اپنے انجام پر غور کرنا چاہیے، اور ایک ایمان والا ہونے کے اعتبار سے ہمیں اپنی آخرت پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میرے یہ اعمال مجھے آخرت میں ذلیل و رسوا نہ کر دیں، رب کی ناراضگی کا یہ سبب نہ بن جائیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائیں، اور ہمیں اپنے آپ کو نیک، اچھا، پرہیزگار اور ایک بہترین سٹیزن،
جی ہاں، ایک بہترین سٹیزن کی صورت میں ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ہم نے ظاہر ہونا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارا کلچر ہی ایسا ہے نا، ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ بولے بھائی میرے ایک کے تبدیل ہونے سے کیا دنیا تبدیل ہو جائے گی؟ تو آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب یہ برائی عام ہوئی ہوگی، یہ کلچر عام ہوا ہوگا، تو وہ بھی تو کسی ایک نے ہی اسٹارٹ کیا ہوگا نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بہت بڑی گیدرنگ کہیں سے آئی، بہت سارے لوگ آسمان سے نازل ہوئے یا زمین سے نکل گئے یا کہیں پہاڑوں سے آ گئے اور انہوں نے جو ہے نا ایک ساتھ پھر ان برائیوں کو کرنا شروع کر دیا۔ ایسا تو نہیں، بلکہ کسی ایک نے ہی شروع کیا ہوگا، اس کا دیکھ کر کسی دوسرے نے اسٹارٹ کیا، تیسرے نے اسٹارٹ کیا، اور یوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک کلچر یہ بنتا چلا گیا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ رسم و رواج تو فلاں تو فلاں تو فلاں۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کے بارے میں اگر یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک کے چینج ہونے سے، میرے ایک کے تبدیل ہونے سے، یا میرے ایک کے جو ہے نا خاموش ہو جانے سے اس طرح کے کاموں کے لیے تو کیا دنیا تبدیل ہو جائے گی؟ تو بے شک بھائی تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا، تو اس دور کو دور جہالت کہا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ہی تھی نا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، آپ نے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ الحمدللہ عز و جل پوری دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اپنانے والے لاکھوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ جی ہاں، اپنے تو اپنے جو غیر بھی ہوتے ہیں وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک کو جو جہالت کا دور کہا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تو ان لوگوں کا حال یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کیا کرتے۔ جی ہاں، ان کے اندر جو ہے نا وہ معاملات تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نسل در نسل لڑائیاں لڑا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے گا کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ جی ہاں، دنیا کے اندر آپ سائنٹیفیکلی وے پر بھی اگر آپ جا کر دیکھیں یا پھر کسی اور کارنامے کی طرف اگر آپ جا کر دیکھیں نا، تو اس کارنامے کو کرنے والا کوئی ایک شخص ہی نظر آئے گا کہ بھائی یہ فلاں فارمولا ہے، اس کو کس نے لانچ کیا تھا، یہ فارمولا کس نے ایجاد کیا تھا۔ سائنٹیفیکلی وے پر اگر جا کر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی کس نے بنائی تھی۔ اب جیسے فار ایگزامپل آپ جو ہے نا ٹیلی فون کو لے لیجئے گا، جب بھی ٹیلی فون کی بات آتی ہے نا تو اس کو لانچ کرنے کے حوالے سے، اس کو ایجاد کرنے کے حوالے سے ایک ہی شخص کا نام آتا ہے، اور وہ آتا ہے گرام بیل کا۔ تو اس نے ایک نے کیا نا، تو پھر دنیا نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کی، اور پھر مزید جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، موبائل کی طرف آ گئے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کر آئے۔ پھر اس کے علاوہ بلب کو اب اگر آپ دیکھیں تو وہ ایڈیسن ہی تو پیچھے پڑا تھا نا، اس کے سالوں سالوں اس نے کوشش کی، اور پھر یہ ایک ہی شخص کا نام آتا ہے۔ تو کہیں پر بھی آپ اگر جائیں نا، تو چاہے وہ دینی اعتبار سے آپ دیکھ لیں یا دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ وہ کوشش کرنے والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ان برائیوں کو دور ہونا چاہیے، اور کون نہیں چاہتا، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے یہ برائیاں دور ہونی چاہیے۔ جی ہاں، ہماری رشتہ داریوں سے یہ برائیاں دور ہونی چاہیے، ہمارے محلوں سے یہ برائیاں دور ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکالیے گا کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرے کرنے سے ہی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر کافی حد تک تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جی ہاں، اس کی چیز چرانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، اپنے بھائی یا اپنے بہنوں کا حق ادا نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اگلے سلسلوں میں انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم اس کو
شامل کریں گے۔ لہٰذا تمام ناظرین سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے سلسلوں میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے کہ ہر سلسلے میں الگ الگ ٹاپکس پر کسی میں ایک یا کسی میں 2-3 ٹاپکس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کلام کریں گے، تاکہ اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے اس طرح کی برائیوں کو ہم دور کریں، اور اس ذہن کے ساتھ ہم اپنی لائف کو گزاریں کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، کما تدینو تدان، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ کیونکہ کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے کھیت میں گندم ڈالو گے تو آپ کو اس کی فصل میں گندم ہی ملے گی، چاول نہیں ملے گا یا کوئی اور اناج نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے معاشرے کے اندر جس طرح کا کلچر پیدا کرو گے، جس طرح کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ آپ کرو گے، اسی طرح کا بیہیویئر آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا، اور اسی طرح کے کلچر میں آپ کو اپنی لائف کو گزارنا پڑے گا۔ لہٰذا آئیے ہمارے ساتھ FGN چینل پر بنے رہیے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل مل جل کر ہم تمام اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ایک پیسفل سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں